اردو زون 24 میں خوش آمدید۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ ذوالقرنین لائنز انٹرنیشنل شنگھائی شہر کی بلند ترین عمارت کے آخری فلور پر واقع وہ آفس کسی عام انسان کی قیامگاہ نہیں لگتا تھا، بلکہ جیسے غرور و وقار کو شیشے کی دیواروں میں قید کر دیا گیا ہو۔ دیوار سے دیوار تک پھیلی شفاف کھڑکیوں سے نیچے پورا شہر جھک کر سلام کرتا دکھائی دیتا تھا۔ کانفرنس ٹیبل کے گرد بیٹھے تمام بورڈ ممبران، لاکھوں ڈالر کی شیئر مارکیٹ کے مالک، بزنس سمندر کے وہی شارک جن کا نام سن کر یورپ کی کمپنیاں راشے میں آتی تھیں، سب خاموش تھے، کیونکہ میز کے اختتام پر بیٹھا وہ شخص اب تک صرف انگلیوں سے ٹیبل پر ہلکی ہلکی تھاپ دے رہا تھا۔ سرافیل خان ذوالقرنین کے ماتھے پر ایک بھی شکن نہیں تھی، مگر آنکھوں میں کوئی طوفان جھکتا تھا جو خاموشی سے سب کچھ تباہ کرنے کے پر قادر تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں فائل نہیں تھی، ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں گھبراہٹ ایسی تھی جیسے وہ موت کا پیغام لایا ہو۔ وہ سرافیل کے قریب آ کر رکا۔ آواز نکالنا چاہی تو گلا سوکھا تھا۔ سر، پاکستان سے کال آئی ہے۔ زرش خانم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، شدید کریٹیکل حالت ہے۔ کمرے کی فضا میں اچانک نمی در آئی، نہ کوئی طوفان اٹھا نہ بجلی کڑکی، مگر سرافیل کے چہرے پر وہ سکوت چھا گیا جو بربادی کی تمہید ہوا کرتا ہے۔ اس نے نہ پوچھا کہاں اور کیسے، بس کرسی کی پشت سے ہٹ کر سیدھا بیٹھ گیا۔ آنکھوں کے سامنے میز پر رکھی گھڑی کو چند ثانیے تک گھورتا رہا، جیسے وقت کو پاؤں تلے رونے کا ارادہ ہو۔ پھر دھیرے سے کرسی سے اٹھا، اور جیسے ہی وہ اٹھا، میز کے گرد بیٹھے وہ 10 آدمی جنہیں دنیا باس کہتی تھی، بیک وقت کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ سرافیل خان کا اٹھنا نہیں تھا، یہ انتقام کے سائے کا طلوع ہونا تھا۔ میری پرائیویٹ جیٹ 2 گھنٹے میں پاکستان کی زمین کو چھو رہی ہو۔ اس نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کولر سے پانی لیا، ایک گھونٹ بھرا اور زہر نگلنے والے انداز میں ٹھہر کر بولا، لبنان بیروت کے پہاڑوں میں خفیہ آپریشن۔ وہ رات سیاہ نہیں تھی، بلکہ خون سے رنگی ہوئی تھی۔ لبنان کے پہاڑی علاقے میں بچھائے گئے اس خفیہ مشن کی ہوا میں بارود کی مہک رچی ہوئی تھی۔ پہاڑوں پر جمع سناٹا سا رینگ رہا تھا، ہر طرف موت گھات لگائے بیٹھی تھی۔ ایسے میں وہ قدموں کی چاپ کے بغیر چلتا، چھاؤں سے نکلتا اور دوبارہ اندھیرے میں گم ہو جاتا۔ رومان خانزادہ، چین کے سب سے مہنگے سیکیورٹی نیٹ ورک کوبرا انٹیلیجنس کا سب سے خاموش مگر سب سے خطرناک ہنٹر۔ اسے آواز سے زیادہ سائے پر یقین تھا، کیونکہ شور میں صرف بھیڑ ہوتی ہے اور رومان بھیڑ کا حصہ نہیں ہوتا۔ اس کا لباس مکمل سیاہ، چہرے پر چھوٹے سے زخم کا نشان، آنکھوں میں ایسا زہر کہ اگر کسی دشمن نے ایک بار ان آنکھوں میں جھانک لیا تو اگلی سانس لینے کی ہمت باقی نہ رہے۔ وہ ایک جھونپڑی کے عقب میں رکا، گھڑی کی ٹک ٹک سنتا، ہوا کی رفتار کو محسوس کرتا اور اپنی پستول کی آواز سے زیادہ اپنی دھڑکن پر یقین رکھتا تھا۔ روم، ٹارگٹ لوکیشن بدل چکا ہے، بائیں طرف کی وادی میں منتقل ہوا ہے، زیادہ رسک ہے۔ روم عرف رومان خانزادہ کی مسکراہٹ بے رحمانہ تھی۔ تم لوگ ٹارگٹ کو پک کرتے ہو اور میں ٹارگٹ کے وجود کو زمین سے پک کر کے سیدھا دوزخ میں پھینکتا ہوں۔ اس نے ناک کی سیدھ میں 2 دشمن مار گرائے، ایک کی گردن مروڑی، دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر گولی چلائی۔ خاموش، بے آواز موت، کیونکہ رومان خانزادہ دشمن سے زیادہ بد دعا کی طرح لگتا تھا، جس کا اثر دیر سے ہوتا ہے مگر تباہی مکمل۔ وادی کے بیچ بنے اس خفیہ بنکر میں اس نے داخل ہوتے ہی 5 آدمیوں کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ ایک چیخ بھی سنائی نہیں دی، کیونکہ رومان خانزادہ کو شور پسند نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا خاموشی، مگر وہ والی نہیں جو سکون دیتی ہے، بلکہ وہ خاموشی جو کسی بھی لمحے چیخ میں بدل سکتی ہے۔ اس بنکر میں ٹوٹی بلب کی روشنی میں ایک سایہ جھکا کھڑا تھا، گردن کے پیچھے رسی کی گرفت میں جکڑا دشمن کانپ رہا تھا، اور رومان خانزادہ کی آنکھیں یخ خون کی مانند خاموش جل رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ آہستہ سانسوں میں زہر گھولتی آواز، دشمن کی لرزتی آواز، رومان خانزادہ، خان خاندان کا درندہ۔ رومان ہنسا نہیں، مگر ہنسی اس کی رگوں میں لہو کی جگہ بہنے لگی۔ رومان خانزادہ، وہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو لاش گرتی ہے، اور جب خاموش ہوتا ہے تو ماں اپنے بیٹوں کو اس کے نام کی دھمکی دیتی ہے۔ وہ گردن جھکا کر دشمن کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہو نا کہ چند گولیاں، تھوڑا شور، چند دھمکیاں، بس اتنا کافی ہے؟ نہیں، میں تمہیں دکھاؤں گا وہ جنگ جو کسی میدان میں نہیں تمہارے اندر شروع ہوگی۔ میں تمہاری رگ رگ میں اتر جاؤں گا، تمہاری سانسیں گنوں گا اور پھر ایک ایک کر کے توڑ دوں گا۔ دیوار سے گردن دے ماری، لہو کی لکیر بنی۔ میرے لیے یہ ذاتی نہیں، یہ اصول ہے، اور رومان خانزادہ کے اصول خون سے لکھے جاتے ہیں۔
فون بجا۔ چین سے براہ راست کال۔ اس کی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو۔ مشن کلیئر ہے، رومان نے ہلکے لہجے میں کہا۔ دوسری جانب خاموشی تھی۔ پھر آواز آئی جس نے لمحوں میں اس کے دل میں خنجر اتار دیا۔ روم، تمہاری بہن زرش خانم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کی حالت کریٹیکل ہے۔ جیسے پوری بیروت کی خاک اس کے جسم میں اتار دی گئی ہو۔ وہ پلکیں بھی نہ جھپکا سکا۔ کیا؟ آواز ہلکی تھی مگر زمین ہل گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ایکسیڈنٹ، بری حالت ہے۔ وہ چھت سے نیچے اترا اور قدموں میں اس کے تیزی آ گئی۔ فلائٹ بک مت کرنا۔ رومان خان زادہ اپنی بہن کے لیے پروازوں کا محتاج نہیں ہوتا، خون کی پیاس لیے اڑتا ہے۔ جب وہ لبنان کے ایئرپورٹ پر پہنچا تو اس کا چہرہ دوبارہ ویسا تھا جیسے وہ 12 سال پہلے تھا، جب پہلی بار اس نے بندوق اٹھائی تھی۔ پاکستان، وہاں اس کمینے نے میری بہن کے وجود کو توڑا ہے۔ اب میں اس کی ہڈیوں سے تاریخ لکھوں گا۔ اپنے پائلٹ کو دیکھ کر صرف ایک جملہ کہا۔ کبیر خان زادہ نے چین کے جس مشہور شہر میں اپنی محنت، خاموشی اور ذہانت سے ایک شاہکار ریسٹورنٹ کھڑا کیا تھا، آج وہ ریسٹورنٹ کسی اجڑی ہوئی عمارت جیسا لگ رہا تھا، حالانکہ وہ ابھی بھی گاہکوں سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن ایک انسان کے اندر اگر طوفان ہو تو باہر کی ہر رونق راکھ بن جاتی ہے۔ کبیر کا موبائل کان سے لگا تھا اور دوسری طرف وہ خبر تھی جو ایک بھائی کا سینہ چیرنے کے لیے کافی تھی۔ سر، زرش خانم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایک پل کو اس نے کچھ نہ کہا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے فون چھوٹا اور گونجدار آواز کے ساتھ نیچے جا گرا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے خادم سے سوال نہیں، جنگ کا اعلان کیا تھا۔ پورے ہال میں جیسے موت سی خاموشی چھا گئی ہو۔ زرش خانم، میری زرش! اس نے اپنی قمیض کی آستین زور سے لپیٹی جیسے خود کو سنبھال رہا ہو یا شاید خود کو روک رہا ہو کہ ابھی کچھ نہ جلا دے۔ نہیں، اس کی آواز میں وہ درار تھی جو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے مر چکا ہو۔ میں نے تو ہر رات دعا مانگی تھی اس کی حفاظت کی۔ میں نے تو کہا تھا میرے سوا کوئی آنکھ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہ دیکھے۔ پھر اس کی آنکھوں میں وہی شعلہ لپکا جو ایک بار دشمنوں کی بستی جلانے کے لیے کافی تھا۔ حازم خان زادہ، تم نے میری چاند، میری بہن کو توڑنے کی کوشش کی، تو اب میں تمہیں تہ تر تہ چیر کر رکھ دوں گا۔ میں کبیر خان زادہ ہوں، میں بکھرتا نہیں، بکھیر دیتا ہوں۔ اس نے خادم کی طرف اشارہ کیا۔ فلائٹ بک کر، ابھی میں جا رہا ہوں پاکستان، اور میرا یہ ریسٹورنٹ اب تب کھلے گا جب میرے دشمنوں کی آنکھیں بند ہوں گی۔ سرجری وارڈ کی لال بتی پچھلے 3 گھنٹے سے جل رہی تھی۔ ایمرجنسی کے دروازے کے پار زرش خانم موت سے لڑ رہی تھی، اور دروازے کے اس پار 3 جنگجو بھائی تقدیر سے۔ ہسپتال کی راہداری میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جہاں رشتے خون نہیں، غصے کے رنگ پہچانتے ہیں۔ سفید روشنی عقبی دیوار پر سائے پھیلائے کھڑی تھی، اور ان سائے میں 3 مختلف قہر یکجا ہو چکے تھے۔ سرافیل خان زادہ خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے بازو مسلسل کپ کپ آ رہے تھے، جیسے وہ خود کو کسی کا گلا دبانے سے روک رہا ہو۔ رومان خان زادہ کی آنکھوں میں صرف خون اترا ہوا تھا، وہ بار بار اپنا جبڑا چبا رہا تھا، اسے ہونٹوں کا کٹا ہونا محسوس ہی نہ تھا۔ اور کبیر خان زادہ، وہ جس کی انگلیوں میں قوت فیصلہ تھی، آج ان انگلیوں میں صرف انتقام کی تڑپ تھی۔ حازم خان زادہ کب سے بے چینی سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ زرش خانم اور سرافیل، رومان کبیر کے ماں باپ، لرزتے دل کے ساتھ وہاں کھڑے اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک خدا سے مانگ رہے تھے۔ یہ زرش خانم ہے، تمہاری کوئی عام کلاس فیلو یا کولیگ نہیں تھی۔ کبیر خان زادہ، جو کب سے حازم خان زادہ کو ادھر ادھر چکر کاٹتے ہوئے نفرت سے جل رہا دیکھ رہا تھا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے گرایا۔ وہ خانزادہ خاندان کی سب سے نرم رگ تھی، اور تم نے اس پہ وار کیا ہے، وہ بھی بزدلوں کی طرح، پیٹھ پیچھے سے۔ حازم نے آنکھیں سیدھی کی، جیسے وہ تپش سے جلنے کی بجائے خود کو اور سخت کرنے آیا ہو۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب میں نے چاہا تھا کبیر خان زادہ؟ نہیں، میں نے زرش خانم کی زندگی برباد نہیں کی، میں خود برباد ہو گیا ہوں۔ میں اس رشتے کو قبول ہی نہ کر پایا تھا، میں نے انکار کیا تھا، خدا کی قسم میں نے منع کیا تھا مورے کو، بابا جان کو۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا مت جوڑو میری زندگی کسی ایسی بیٹی کے ساتھ جو خواب دیکھتی ہو اور جسے میں نگاہوں سے رونے پر مجبور ہو جاؤں۔ لیکن نہیں، مورے کی ضد اور بابا جان کا انا پرست حکم، سب نے مل کر زرش خانم کو میرے نکاح میں تو دے دیا، مگر اس بے جوڑ رشتے نے اس کی جھولی میں عزت، مان یا محبت نہ ڈالی۔ تم کبیر خان زادہ، تم بھی ذمہ دار ہو۔ تم جو بڑے بھائی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر اپنی بہن کو اس آگ میں دھکیل دیا جس کی چنگاریاں میرے ہاتھوں سے نکل کر اس کے خوابوں کو جلا گئیں۔ آج وہ بستر پر ہے، اور میں اپنے ضمیر میں دفن ہو چکا ہوں۔ کبیر کی ہنسی گونجی، وہی ہنسی جس میں زہر بھی تھا
اور پیشگوئی بھی۔ ہم ذمہ دار ہیں۔ نہیں حازم خانزادہ، خانزادے اپنی بہنوں کی زندگیوں کو تماشا بنانے والے نہیں ہوتے۔ ہم اس خون کے وارث ہیں جس نے غیرت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ رشتہ، یہ بے جوڑ، بے بنیاد اور بے رحم بندھن ہماری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر باندھا گیا تھا۔ جب ہم تینوں بھائی اپنی زمین، اپنے کاروبار، اپنی جانوں کو ملک سے باہر جھونک رہے تھے، تب ہماری بہن کو خاموشی سے کسی ایسے شخص کے نکاح میں دے دیا گیا جسے خود یہ رشتہ زہر لگتا تھا۔ تم کہتے ہو ہم ذمہ دار ہیں۔ نہیں، ہم نہیں، ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے ہماری بہن کی عزت کو اپنی مرضی کے فیصلوں میں رون ڈالا۔ ہم نے اگر خانزادہ نام پایا ہے تو اس کے ساتھ وہ غیرت بھی وراثت میں لی ہے جو اپنی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ حازم خانزادہ، تمہاری زبان سے نکلے یہ الزام نہیں، ہمارے زخموں پر نمک ہے۔ ہم نے اپنی بہنوں کو زیور بنایا ہے، زخم نہیں۔ تمہارے ساتھ رشتہ جوڑنے والے ہاتھ آج ہمارے ضمیر پر بوجھ ہیں۔ کبیر خانزادہ اپنی بات ختم کرنے کے بعد حازم خانزادہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ سرافیل نے آگے بڑھ کر بازو روکا۔ کبیر نہیں، ابھی نہیں۔ ابھی کیوں نہیں؟ کبیر دھاڑا۔ لالا، آپ چاہتے ہو میں انتظار کروں جب تک وہ بے ہوشی سے موت کی طرف نہ چلی جائے؟ نہیں سرافیل لالا، اب وقت انتقام کا ہے، رحم کا نہیں۔ حازم نے ایک قدم آگے بڑھایا، آنکھیں سیاہ ہو گئیں۔ تم کبیر خانزادہ اگر خانزادے ہو، خون والے، قبیلے والے، تو میں بھی خانزادہ ہوں۔ میرے سینے میں بھی بارود ہے، گلاب نہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں ڈر جاؤں گا؟ کبیر قریب آیا اور صرف اتنا بولا، نہیں، تم ڈرو گے نہیں، تم پچھتاؤ گے، اتنا کہ تم اپنے ہی نام سے نفرت کرنے لگو گے۔ زرش خانم کو ہوش آیا تو ارد گرد خاموشی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ کمرے کی سفید دیواریں، چھت سے ٹپکتی مدھم روشنی اور دوا کی کڑوی مہک اس کی نیم و آنکھوں میں اترنے لگی۔ وجود جیسے ہلنے سے بھی انکاری تھا۔ آنکھوں کے گرد سوجن اور لبوں پر نمکین نمی باقی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر حلق جیسے بند ہو چکا تھا۔ اور تب وہ تین سائے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اس کے تین بھائی، اس کی دنیا، اس کی طاقت، اس کے محافظ، سرافیل خانزادہ، رومان خانزادہ اور کبیر خانزادہ۔ تینوں کی آنکھوں میں ایک جیسے تپش بھرا سکوت تھا۔ کبیر خانزادہ کی مٹھی بھنچی ہوئی تھی، سرافیل خانزادہ کی آنکھیں سرخ تھیں اور رومان خانزادہ کے ہونٹوں پر ہنوز خاموشی کا پردہ تھا۔ اور ان کے بیچ صوفے پر بیٹھے سفید شلوار قمیص میں ملبوس گہری آنکھوں والے ولید خانزادہ بیٹھے تھے، ان چاروں کا باپ۔ زرش نے کمزور نگاہوں سے اپنے بھائیوں کو دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ منظر دوبارہ سہنے کی طاقت نہ رکھتی ہو۔ دیکھو بچوں، ولید خانزادہ کی آواز میں گہری تھکن تھی جسے وہ خود اپنے لفظوں کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو۔ جو کچھ ہوا وہ نہ درست تھا نہ قابل معافی، مگر یاد رکھو یہ صرف زرش کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری پوری خانزادہ برادری کا سوال ہے۔ حازم تمہارے تایا کا بیٹا ہے، ہمارا خون ہے۔ اگر ہم نے اب طلاق کا مطالبہ کیا تو خاندان کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ایک لمحے میں سارا نظام، سارا مان بکھر جائے گا۔ ایک لمحے کو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی اور پھر کبیر خانزادہ کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ آگ برسا رہا تھا، آنکھوں میں چنگاریاں، لبوں پر لرزتی ہوئی حقارت۔ بابا جان، واقعی آپ یہ چاہتے ہیں کہ زرش، ہماری زرش، وہی زرش جس کی ہر سانس، ہر ہنسی، ہر آنکھ کا خواب ہم نے اپنی غیرت سمجھ کر محفوظ رکھا، اس درندے کے پاس واپس چلی جائے، اسی حازم کے پاس جس نے ہماری بہن کے آنگن میں ایک سوتن لا بٹھائی، جس نے اس کے نصیب پر ذلت کا داغ چسپاں کیا؟ اور آپ چاہتے ہیں ہم خاموش رہیں، ہماری چاند جیسی بہن کو اس حرام زادے کے حوالے کر دیں، صرف اس لیے کہ خاندان کا نام سلامت رہے؟ سیریسلی بابا، ہماری بہن کو ایک جیتی جاگتی عورت نہیں بلکہ ایک خاندانی سمجھوتا سمجھا جائے، اسے اس جہنم میں دھکیل دیا جائے تاکہ تایا سے رشتہ قائم رہے؟ تو سن لیجئے، نہیں بابا، ہرگز نہیں۔ اگر ایک خاندان کی قیمت زرش کے آنسو، اس کی سسکیاں، اس کی تڑپتی روح ہے تو میں وہ خاندان راکھ کرنے کو تیار ہوں۔ زرش ہماری غیرت ہے، کوئی کھیت نہیں کہ خاندان کی فصل بچانے کے لیے اسے کاٹ دیا جائے۔ وہ اپنی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش تو کر رہا تھا لیکن اندر کا طوفان لفظوں میں امڑ آیا۔ بابا جان، وہ شخص مرد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے جس نے نکاح کے بندھن کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا۔ زرش نے ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک آپ کو اپنا سب کچھ مانا ہے اور آپ چاہتے ہیں زرش اس جہنم میں واپس لوٹ جائے؟ سرافیل خانزادہ بھی بول اٹھا، اگر خاندان ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر زرش دوبارہ اس حازم کے پاس گئی تو صرف ایک رشتہ نہیں، ایک بیٹی، ایک بہن، ایک وجود ہم سے ہمیشہ کے لیے چھن جائے گا۔ رومان نے دھیرے سے زرش کا ہاتھ تھاما۔
بابا، خاندان بعد میں آتے ہیں، بیٹیاں پہلے، اور ہم اپنی بہن کو مٹی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ خانزادہ خون ہے، کمزور نہیں، لیکن کمزوری کو غیرت کے نام پر ڈھال نہیں بننے دیں گے۔ زرش کی بند آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے تکیے پر گرا۔ وہ بول تو نہ سکی، مگر تین بھائیوں کے انداز نے اعلان کر دیا تھا، اب زرش اکیلی نہیں ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی تھی۔ زرش کی نم پلکوں سے گرا وہ ایک آنسو تکیے پر پڑا پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، وہ ان تینوں بھائیوں کے سینوں میں گونجتا ناقوس تھا، جو اب صرف بھائی نہیں رہے تھے، اب وہ زرش کے محافظ بن چکے تھے۔ ولید خان زادہ نے ایک گہرا سانس لیا، اور وہ سانس اس کے بوڑھے سینے میں دفن ایک خاندانی انا کا بوجھ تھا۔ کبیر، سرافیل، رومان، تم لوگ جذباتی ہو رہے ہو۔ میں نے جو کہا وہ خاندان کے وقار کے لیے۔ خاندان؟ کبیر کا لہجہ فولاد جیسا سخت ہوا، چہرے پر وہی آتش، وہی دہکتا غرور جو ہر خانزادہ کی پیشانی پر غیرت بن کے چمکتا ہے۔ بابا جان، آپ نے سنا نہیں، یا ہم نے زور سے نہیں کہا؟ ہماری بہن کو، زرش کو اس حازم کے پاس واپس نہیں بھیجا جائے گا، خواہ اس کے لیے ہمیں پورا خاندان جلا دینا پڑے۔ ولید نے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا، وہ پہلی بال لرز اٹھے تھے۔ سرافیل آگے بڑھا، اس کی آنکھیں شعلہ تھی مگر آواز برف جیسے خاموش۔ آگ۔ بابا، خاندان، یہ لفظ اگر ایک بیٹی کی بربادی سے بچ نہیں سکتا تو خاندان نہیں، قبرستان ہوتا ہے۔ ہم آپ کے بیٹے ہیں، مگر زرش ہماری غیرت ہے، اور غیرت کو رشتوں کے ترازو میں نہیں تولا جاتا۔ ولید خانزادہ کا چہرہ اب کی بار زرد پڑنے لگا، اب وہ باپ کم اور جھکتے رشتے کا بوجھ زیادہ لگ رہا تھا۔ رومان نے وہ خاموشی توڑی جو سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ اس نے زرش کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور آہستہ سے بولا، مگر اس کے لفظ گونجدار گولیوں جیسے فضا میں پھیلے۔ بابا، ہم خاموش ہو سکتے ہیں، لیکن بہن کی عزت پر نہیں۔ ہم وفادار ہو سکتے ہیں، مگر ظالم کے نہیں۔ آپ ہماری زبانیں کاٹ سکتے ہیں، لیکن ضمیر نہیں۔ زرش اب اکیلی نہیں ہے، اور اگر آپ نے زرش کو اس درندے کے پاس بھیجنے کا سوچا بھی تو پھر آپ ہمیں بیٹے کہنا بند کر دیں۔ زرش کا آنسو اب صرف خاموش احتجاج نہیں تھا، وہ ایک قسم تھا جو تین مردوں نے اپنی روح پر لی تھی۔ ولید خانزادہ ایک لمحے کو لڑکھڑایا، اس کی نظریں ان تینوں کے چہروں پر پھیلیں جہاں اولاد نہیں، عدالت کھڑی تھی۔ لیکن انا وہ زہر ہے جو باپ کے لہجے میں اتر جائے تو رشتے مر جاتے ہیں۔ تم لوگ مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ اگر زرش واپس نہ گئی تو سمجھو یہ دراڑ تم لوگوں نے خود پیدا کی ہے۔ وہ آہستگی سے پیچھے ہٹے اور سرد لہجے میں بولے۔ خاموشی، ٹوٹے وقار کی، لرزتے اعتماد کی اور رشتوں کی چیخ جیسی خاموشی۔ سرافیل نے گردن جھکائی، پھر سر اٹھایا، آنکھیں فولاد۔ تو ٹھیک ہے بابا، اگر یہی قیمت ہے اپنی بہن کی حفاظت کی تو ہمیں یہ دراڑ منظور ہے۔ کمرہ چھوڑتے وقت وہ تینوں پلٹ کر نہ دیکھ سکے، کیونکہ پیچھے وہ رشتہ کھڑا تھا جو شاید ہمیشہ کے لیے مر چکا تھا۔